بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اگر آپ صحیح طور پہ اردو بولنا چاہتے ہو، اردو سمجھنا چاہتے ہو، اردو لکھنا چاہتے ہو تو یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس ٹاپک کو کہیں پر بھی اسکپ کیے بغیر آپ پورا دیکھیے تو انشاءاللہ اردو بولنے، اردو لکھنے، اردو سمجھنے میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ ہمارا کویسچن آج یوں ہے، متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ پہلے ہم متعلق فعل کے بارے میں پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے کہ فعل جو ہوتا ہے وہ فاعل اور مفعول کی نسبت سے جملے میں کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ جملے میں زیادہ تر ان تین چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک فاعل، دوسرا فعل اور تیسرا مفعول۔ ناظرین، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جملے میں جو کام ہو رہا ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ جملے میں کسی چیز پر جو کام ہو رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ فرض کہ ایک جملہ ہے، دانیال نے سیب کھایا، تو کام کرنے والا دانیال ہے تو دانیال فاعل ہو جائے گا۔ سیب پر کام ہو رہا ہے تو سیب مفعول ہو جائے گا، کھایا اس میں فعل ہو جائے گا۔ آئیے اب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ متعلق فعل وہ الفاظ جو فعل کی کیفیت یا حالت میں تھوڑی سی کمی بیشی کرتے ہیں متعلق فعل کہلاتا ہے۔ یعنی فعل کی حالت میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ متعلق فعل کہلاتے ہیں۔ متعلق فعل کی مثالیں ہیں اکثر، عموماً، آئے روز، روزانہ، کبھی کبھی وغیرہ۔ اب ان الفاظ میں سے ایک دو کو ہم جملے میں استعمال کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اچھی سے سمجھ آ جائے۔ تو وہ روزانہ یہاں آتا ہے، جاوید اکثر ہنسا کرتا ہے۔ تو ان دو جملوں میں روزانہ اور اکثر متعلق فعل ہیں کہ یہ فعل کی کیفیت بتاتے ہیں کہ وہ آتا ہے تو روزانہ آتا ہے، وہ ہنسا کرتا ہے تو اکثر ہنسا کرتا ہے۔ تو روزانہ اور اکثر متعلق فعل ہیں۔ اب ضرور اس اسٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ فعل، فاعل اور مفعول کی مناسبت سے تبدیل کیسے ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے بھرپور توجہ دینی ہے تاکہ آپ کو جملے بنانا، بولنا اس میں کیا ہو، آسانی ہو۔ تو ان جملوں میں روزانہ اور اکثر متعلق فعل کی مثالیں ہیں۔ اس طرح جو الفاظ مثالوں میں نے دیے ہیں ان کو بھی آپ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ فعل فاعل کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل کس طرح تبدیل ہوگا۔ یہاں پر دانیال مذکر ہے، بچہ مذکر ہے تو فعل بھی اسی مناسبت سے مذکر آئے گا۔ رویا مذکر ہے، باغا مذکر ہے۔ اگر فاعل مؤنث آ جائے تو فعل کس طرح آئے گا۔ یہاں پر جمیلہ مؤنث ہے، لڑکی مؤنث ہے تو اسی مناسبت سے فعل جو ہے یہاں پر دوڑی ہے، یہاں پر بولی ہے۔ دوڑی مؤنث ہے، بولی مؤنث ہے کیونکہ ان سے آگے فاعل مؤنث ہے۔ اگر فاعل مؤنث آئے گا تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر مفعول مؤنث ہو تو فعل کس طرح ہوگا۔ فعل مفعول کی مناسبت سے اگر مفعول مذکر ہوگا تو فعل کس طرح ہوگا، اگر مفعول مؤنث ہوگا تو فعل کس طرح آئے گا۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں اگر مفعول مذکر ہوگا تو کس طرح ہم اس کو دیکھیں گے۔ اگر مفعول مذکر ہے تو جملہ کس طرح ہوگا۔ یہاں دو جملے ہیں، اس میں گھڑیال مفعول ہے اور اس جملے میں میز مفعول ہے۔ تو اب چونکہ گھڑیال مذکر ہے تو اسی نسبت سے فعل بھی مذکر آئے گا۔ جس طرح میں نے گھڑیال توڑا، توڑا آیا ہے، توڑی نہیں آیا۔ میں نے میز خریدا، یہاں پر میز مفعول ہے اور مذکر بھی ہے تو اسی مذکر کی نسبت سے فعل جو ہے وہ بھی مذکر آیا ہے۔ یعنی میں نے میز
خریدا۔ اچھا، اگر ہمارے پاس مفعول مؤنث آ جائے تو فعل کس طرح آئے گا؟ یہ دو جملے ہیں ہمارے پاس ناظرین، یہاں پر الماری مفعول ہے، یہاں پر روٹی مفعول ہے۔ الماری مؤنث ہے تو یہاں پر خریدی آیا ہے، یعنی فعل بھی مؤنث آیا ہے، میں نے الماری خریدی۔ یہاں پر روٹی مفعول ہے، مؤنث بھی ہے، تو اسی نسبت سے کائی آیا ہے، کائی بھی مؤنث ہے، یعنی یہ فعل ہے کائی، یہ بھی مفعول چونکہ مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آیا ہے، اس نے روٹی کھائی۔ مذکر مؤنث سے تو آپ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ فاعل کس طرح تبدیل ہوتا ہے، مفعول کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا فاعل واحد ہوگا تو فعل کس طرح آئے گا۔ اگر فاعل واحد ہو تو فعل کس طرح آئے گا؟ تو فعل بھی واحد آئے گا۔ بالفرض جملہ ہے بچی آئی، بچی ایک ہے، واحد ہے، تو فعل بھی آئی آیا ہے، فعل بھی واحد آیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے ملازم آیا، ملازم واحد ہے تو فعل بھی واحد آیا تو ملازم آیا۔ اس طرح اگر فاعل جمع ہو تو پھر فعل کس طرح آئے گا؟ تو فعل بھی جمع آئے گا۔ بالفرض بچیاں زیادہ ہیں، جمع ہے، تو فاعل بچیاں ہیں تو اس طرح آئی آئے گا۔ ادھر آئی آیا تھا، آئی ایک کے لیے آتا ہے، نمونہ کے ساتھ اگر آ جائے آئی تو یہ زیادہ کے لیے، تو یہ ایک سے زیادہ کے لیے آتا ہے، تو بچیاں آئیں۔ ملازمین جمع ہے تو اس کے ساتھ آئے گا، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملازمین آئے، تو ہمارا فعل بھی جمع آیا۔ ادھر واحد آیا تھا، چونکہ ملازم واحد تھا، آیا تھا، ادھر زیادہ ہے، ادھر فاعل زیادہ ہے، ملازمین ہے، تو آئے گا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ ڈیفرنس کو۔ اس طرح ناظرین اگر فاعل دو انسان ہو تو فعل کیا آئے گا؟ تو فعل جمع آئے گا۔ بالفرض یہ دو جملے ہیں، وہ اور ہم، تو فعل جمع آیا ہے، گئے تھے۔ اگر واحد ہوتا تو پھر تو گیا تھا ہوتا، لیکن چونکہ وہ اور ہم زیادہ ہیں، فاعل ایک سے زیادہ ہیں، وہ اور ہم، تو فعل بھی جمع آیا ہوا ہے، یعنی گئے تھے، وہ اور ہم گئے تھے۔ اس طرح علی اور دانیال یہ ایک سے زیادہ فاعل ہیں، ٹھیک ہے، اور دو انسان بھی ہیں، تو علی اور دانیال کیا آئے گا؟ گئے تھے، تو گئے تھے جمع ہے۔ ہاں، ایک ضروری بات، اگر آپ نے کسی کو عزت دینی ہو اور وہ انسان ہو بھی ایک، تو بھی آپ جمع کا صیغہ لگا سکتے ہیں۔ جس طرح یہ جملہ ہے کیا آپ آئے تھے، تو آپ کیا ہے؟ ایک شخص کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس کو آپ عزت سے مخاطب کر رہے ہو، ادب دے رہے ہو، آپ سے کوئی بڑا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ آئے تھے۔ اب آئے تھے تو ایک سے زیادہ فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، لیکن چونکہ آپ کا لفظ عزت کے لیے دوسروں کو مخاطب کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آئے تھے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ناظرین آخری پوائنٹ ہے ہمارا اس لیکچر کا کہ اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ مفعول ہمارے پاس آ جائیں، ایک سے زیادہ مفعول، تو فعل کس طرح آئے گا؟ بالفرض جملے میں 3 مفعول آئے ہیں اور وہ جمع کے صیغے میں آتے ہیں، تو فعل کس طرح آئے گا؟ جس طرح جملہ ہے میں نے کاپیاں، کتابیں اور تولیے خریدے، تو کاپیاں جمع ہے، کتابیں جمع ہے، تولیے جمع ہے، تو فعل بھی جمع آئے گا۔ لیکن یاد رکھو اگر بالفرض پہلے والا مفعول ہمارا جمع ہو، دوسرا مفعول بھی جمع ہو، اور آخری والا جو مفعول ہے وہ واحد ہو، تو فعل کس طرح آئے گا؟ یہ دیکھیے
میں نے پنسلیں، کتابیں اور بستہ خریدا۔ پہلے والا مفعول جمع ہے، کتابیں دوسرا مفعول جمع ہے، اور آخری مفعول بستہ واحد ہے، تو فعل کیا آ گیا؟ واحد آ گیا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ایک سے زیادہ مفعول جملے میں آ جائیں تو فعل آخری مفعول کے مطابق تبدیل ہوگا۔ اگر وہ جمع ہوگا تو فعل جمع ہوگا، اگر وہ واحد ہوگا تو فعل بھی واحد ہوگا۔ اس طرح اگر ہمارے پاس 3 مفعول ہوں، 3 مفعول آ جائیں، تو ان میں سے اگر پہلے والے 2 مفعول اس کے برعکس واحد ہو اور آخری مفعول اس کے برعکس جمع ہو تو فعل کس طرح آئے گا؟ یہ جملہ، میں نے قلم، کتاب اور بستے خریدے، تو اس میں 3 مفعول آئے ہیں۔ پہلے 2 مفعول واحد ہے، قلم، کتاب، اور آخری تیسرا مفعول جمع ہے، بستے، تو فعل بھی آخری مفعول کے مطابق آ گیا۔ پہلے 2 مفعول واحد تھے اور آخری مفعول جمع تھا، تو فعل بھی آخری مفعول کے مطابق آ گیا۔ بستے زیادہ ہیں تو خریدے ہوگا، اگر بستہ ہوتا تو پھر تو خرید آتا، بستے زیادہ ہیں تو فعل بھی خریدے آیا، زیادہ کے طور پر آیا۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو کو آپ نے سمجھا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو کمنٹ میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا اس کے جواب کے لیے۔ اردو سیکھنے والوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔